ربیہ رضی اللہ حضور کو وضو کرا رہے, صرف وضو کرا رہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو حضور کی عزت کے لیے جب آواز دی جائے آتے ہیں, تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں. ان کو پتہ نہیں انعام کیا ملتا ہے. حضور کو وضو کروا رہے, حضور نے فرمایا سل ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. اور وہ بھی تو حضور کے غلام تھے نا. پھر عالم محمد شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. آج لے ان کی پناہ. میں تمام ان لوگوں کو جو پنڈی میں رہتے ہیں بڑے طاقتور ہیں, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں, میں نے کہا طاقتیں کسی کی نہیں ہیں, طاقتیں تو میرے رب کی ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. تو یاد رکھنا طاقتیں کچھ نہیں. آج تمہارے پاس ہے, کل کس کے پاس, پرسوں کسی کے پاس. تو یاد رکھنا قیامت تک نام رہنا ہے. میں نے کلندر لاہوری سے بولا, میں نے کہا اقبال میانی صاحب قبرستان بڑے بڑے جاؤ, بڑے بڑے لوگ نامی گرامی اپنے آپ کو طاقت سے چشمہ کیڑ والے ہوتے دفنن, کوئی فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. تے ایک پاسے ترخانہ دا پتر بھی ہے, صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ بھی مارن پھل بھی پارن. میں اقبال ایک گل کی بن گئی. اقبال کہتا کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, لوح قلم تیرے ہیں. یہ ہے بات. لے جی انس بن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور کو وضو کروایا. حضور نے فرمایا سل ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جنت کے اندر اللہ نے جو مقام آپ کو عطا کرنا ہے, جس مقام میں آپ نے رہنا ہے, یا رسول اللہ اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. جلیو صرف وضو کروا رہے ہیں, کوئی حضور کے دشمن کو للکارا نہیں ہے, کوئی تلوار سے کاٹا نہیں ہے, کوئی ختم نبوت پر پہرا نہیں دیا, صرف سرکار کو وضو کروا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا, جلیو جنت بھی مل گئی, حضور کی خدمت بھی مل گئی صرف وضو کروانے کی برکت سے. تو مجھے بتائیں اس ویل چیئر والے بابے کا قیامت کو کیا مقام ہوگا, جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پورے قادیانیوں کی فیض آباد میں ٹنڈ کر کے رکھ دی, اور قیامت تک ایسا دروازہ بنایا کہ ان کو پتا ہے کہ اور سارے پیر اور جو جڑے دائیں بائیں ہیں نا وہ بک سکتے ہیں, لیکن جو لبیک والے بابا جی تیار کر گئے ہیں حضور کے غلام, یہ مر تو سکتے ہیں کٹ تو سکتے ہیں, لیکن حضور کی عزت پر سر نہیں جھکا سکتے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا, اور بتا کیا مانگتا ہے. حضرت ربیہ نے پھر زبان حال سے کہا چولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ نہیں. سمجھ آ رہی ہے. لے جی میں میلاد والوں کے لیے اجود الناس, انس بن مالک کہتے ہیں حضور کائنات میں سب تو زیادہ سخی ہے. جب تو آیا نہ درد, آگے بات سنیں, حضور کا غلام بوز دل نہیں ہو سکتا. حضور کا غلام پیر نیک عالم شاہ سے فرماتے عشق دا ذائقہ ذوق والا, جس چکھ لیا سوئی جان دائی, ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تی ایک پچھان دائی. تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں, ہمت ہاریاں دا کم شیر دلیر جوان دائی. شاہ جی جوان ہی ہے نا, چلے ہو جوانہ نہ بھی وگے ہیں اللہ دے بندے ہو, جوانہ نہ وگے ہیں, اور کیڑی گل ہے. کم شیر دلیر, ہمت ہاریاں دا کم شیر دلیر جوان دائی. عالم شاہ میں عشق دا کی دساں, سمرا دین اسلام ایمان دائی. تے پھر ان کوئی لبیک تے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے تے پھر نس جانا ہے نہیں, ہلکے نہیں, لبیک تے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے تے پھر نس جانا ہے. یہ لبیک تو لا تلکی کر دینی, یہ تائیں پہ نسنا نہیں. پیرنے کالے جہاں سے فرماتے ہیں زلف تے پیش کمند اندر, جو تو پھس جائے پھر پھڑکنا کی. زلف تے پیش کمند, جو آ گئے ہو لبیک اندر تے پھر ہر چیز لبیک دے نہ لیے. زلف تے پیش کمند اندر, جو تو پھس جائے پھر پھڑکنا کی. رکھی قدم جما کے عشق اندر, سخت گھاٹیاں ویک کے تھرکنا کی. جنہ پھا فراق دا گل پایا, بابا جی نے پایا نا, پھر تو دنیا دی طاقت بابا جی دا وال بھی ونگا نہیں کر سکی. تو آگے پا تے صحیح حضور دے عشق دا ایک گھاٹ جڑا گلے وچ پا کے تے ویکھ, شاہ صاحب دا کوئی وال ہی ونگا کر سکیا. دسو نا بھائی, تھوڑی آواز نہیں آ رہی, شاہ صاحب دا کوئی وال نہیں ونگا, دسو نا. رکھی قدم جما کے عشق اندر, سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھرکنا کی. جنہ پا فراق دا گل پایا, دس انہوں نے جانیاں جھڑکنا کی. لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی, کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی.
سمجھ آ رہی؟ لو جی اشجع الناس، انس بن مالک کہتے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ دلیرن. لو جی میں آپ نے اپنے موبائل دے لائٹاں جلانیاں تے اپنے ہاتھ بلند کرنے تے گولڈن جوبلی بھی ہے 50 سال ہو گئے. ایک قیامت تک اس طرح ہی قانون قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ قادیانی نوازوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اب لبیک والے حضور کے غلام پاکستان میں آ چکے ہیں. قیامت تک جو بھی ایک حرف بھی حضور کی عزت پر ہے قائم ہے اسمبلی کے اندر، وہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اینج موبائل دے لیٹر چلاؤ جنہیں کو موبائل چلے آج تے موبائل چلانے دا مزہ آنا ہے. اینج پورا ہاتھ چک کے اینج کر کے پورا اینج پورا تے میں پڑھنی حدیث پاک مولا کائنات دی سننی بھائی. لو پورے ہاتھ چک کے اینج کر کے لہرانے بھی ہیں، اینج کر کے پورے لہرانے، پورا موبائل جنہ موبائل چھوٹا وڈا سارے موبائل کٹ کے سارے اینج کر کے سبحان اللہ. لو جی اب مولا کائنات سے پوچھتی ہے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے، میرے آقا و مولا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا و مولا جب چلتے تو پھر زمین پر کیا کیفیت ہوتی، اور جس نے میرے آقا و مولا کو ایک دفعہ دیکھا وہ کیا کہنے پر مجبور ہوا. ایسے ذرا جھوم کر ایسے حافظ شیرازی کہنا جائے کہ زاہدہ بہزار اربعی رسند مست شراب عشق بے کہمی رسند. حافظ شیرازی کہنا جلیا تیتے لکھاں سالہ تو بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچ دینا حضور دا عاشقی چھلانگ نہ پہنچ جاتا. اینج کر کے دینا سینہ تصور کر کے کہ میرے آقا و مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور تے دیکھ رہے ہیں نا. اس وقت تصور ادھر کر کے ایسے موبائل کو اٹھا کر لگانا ہے ایسے اور توجہ ادھر کرنی ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل المماغد ولا بالقصير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفى جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. تاڑی آواز آنی چاہیے دی. خاتم النبیین اتنی آواز آوے کہ چیف جسٹس دے کناں تک جاوے، انہوں لے کے آنے دے کناں تک جاوے، پھر انہوں نے جڑے انہوں دے ابے بیٹھے انہوں دے ابیاں تک جاوے کہ یہ امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن حضور کی عزت و آبرو پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی. ایسے کر کے بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم نہیں اینج نہیں، ذرا سینہ دا زور لا کے بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین وہو خاتم النبیین بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. جلے توڑی جلے میں نے چاس نہیں آ رہی تھی کہ کچھ سوچ رہے ہو، سوچ کے حضور نال محبت نہیں. سینہ دا زور لا کے امام مجلس کلانی فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدت لامتی و معرفت باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلیج اللہ خفابی. اے جڑے اسی بیٹھے ہیں جڑے گلاں کردے نا اتنی دلیری نال، جڑا بابا جی نے دلیری نال گلاں کردے سن تے جڑے حضور دے غلام آئے بیٹھے ہو نا ایک گل وچ ہو رہے کیویں. امام مجلس کلانی فرماتے ہیں اس بات وچ کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. حضور اپنے سارے غلاموں کو، حضور ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. جدو حضور جانتے ہیں پھر کوئی میڈیا والا دکھائے یا نہ دکھائے کوئی فرق پہ جانا؟ اور کوئی میڈیا کا کیمرہ ہمیں دکھائے یا نہ دکھائے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ہمیں؟ جب حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہمیں کہ میرے غلام میری عزت پر کیسے پہرا دے رہے ہیں، اور چلے حضور تو خوش ہونے پھر گل لمبی ہو جائے گی. گل تے امیر صاحب نے کرنی، میں گلاں لمبی ہو گئی. گل تے نہیں کہ جو حضور کی عزت وقت کے کل کی جاوے نا. سعد بن معاذ تو حضور نے پوچھا سعد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کوئی شاہ صاحب کی بات کو میں دائیں بہنا لوے. ہاں جو حضور کی عزت وقت کے کل ہوئے حضور خوش ہونے. سعد بن معاذ حضور نے فرمایا سعد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلع بال من شئتا وطع بال من شئتا سالم
من شئت آت من شئت خذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت. جب حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کی تو فوشری کا وجہ رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرے انور کی تو پہلے کوئی بات نہیں, حضور کا چہرے انور مزید چمک اٹھا. جب حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کیجئے حضور تو خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے سینے کا زور لگائیں. حضور یہ بھی جانتے ہیں آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں, میں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں. جو میرے دل پر خیالات گزر رہے ہیں آپ کے دل پر کیا گزر رہے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے پھر سینے کا زور لگا کر پڑھے بینک دفعی خاتم النبوت وہو خاتم النبی بینک دفعی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجدا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا مرا بداہتا حابا ومن قالتہم معرفتا احبا یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. مولا کائنات فرماتا ہے جب میرے آقا مولا زمین پر چلتے تو پھر زمین کی کیا کیفیت ہوتی, زمین آگے سمٹ کے آتی. حضور ادھر پاؤں مبارک رکھیں, ادھر پاؤں مبارک رکھیں, ادھر پاؤں مبارک رکھیں. تو پھر زمین جان دی ہوئے کہ اللہ دے آخری نبیان, تو پھر کوئی دو ٹنگالا نہ جانے, تو کوئی کرسی عدالت پہ بیٹھ کے نہ جانے. تو مولا کائنات فرمائے جو حضور کو ایک دفعہ دیکھتا وہ کہنے پر مجبور ہوتا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے وادی امرے جو حضور کی زیارت کی تھی, جنہوں نے حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے, انہوں نے جو حضور کی زیارت کی تھی میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں طیف سرا من طلاته, اس حدیث پاک ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب کی تھا. فرمایا طیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته فسأتوا میں تھک گئے ہو یار. صحابہ نے تیر کھا کے بھی ہاتھ تھلے نہیں کیتے, تسی جناب تھک گئے ہو سے موبائل پھڑ کے. ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اور کڑی تھکڑا ہے آج پورے ہاتھ چکے آج ناندے رہنا ہے, بالکل اعلاندے رہنا ہے کر کے بالکل. الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته فسکرتونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کوس مثال تسن جتنوں کے بھی آتے تیر چھٹن لبس سرکاں کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیاں لڑیاں. لبیک والے سرات پہر میں بیٹھ کر کیا رہے ہیں, یہ لائٹ جلا کر کیا کر رہے ہیں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں دے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. لہو مخت و مخطط برد یمن من باوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو امراوادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے گرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفتی وکان دیاں تے شلوت وی آون او گڑیاں. میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے او گنہارا شرطے چاکے دوں عیباں دا بارا لاوی پری تو شاہانال دل لگیا بے پروانال جتھے دم مرن دی نئی مجال. آگے پھر اعلیٰ حضرت بولے آلو ماتے رخ آب درے دنداں سے آدھن ڈوب گیا رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. اعلیٰ حضرت نے یہ حضور کی شان اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ. اب میری آپ سے اتنی گزارش ہے اپنے کان بند کر دیں اور حضور کی عزت پر پیرا دیں اور دین کا کام کریں. بس اتنی محبت ضرور رسول اللہ سے کر کے جانی ہے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا. اب آپ نے سپیکر کے بغیر لبیک کا نعرہ لگانا ہے ہاتھ بلند کر کے. ابھی آپ نے چس والا نعرہ نہیں لگایا. جڑا کوئی تھکا بیٹھا وہ بے شک بہ جاوے سائڈ تے. جڑا حضور دا غلام بیٹھا تے جے دل دھڑک رہا حضور دی محبت نال لین جناب چمک رہا تے سینے دا زور لا کے لبیک لبیک. نہیں ایسے نہیں, ایسے ایک منٹ بھائی میری بات سنیں. یہ ڈھلے پہ گئے ہو تو گل ایویں نہیں یار. ایک باغ بھی کہے کہ حضور دے غلام آئیں یہ چاندے ہو نا ایمانہ تک تھوڑا نعرہ پہنچے تو لبیک دے نعرہ لاؤ. یہ لوگوں نے بڑی تکلیف ہے لبیک دے نعرے تو. انہوں ہو ذرا پیڑ پہنچاؤ, پیڑاں ہور تے پھکی ہونے واسطے ہو ذرا پیڑ دیو ذرا, اور لبیک دے نعرہ ذرا کھل کے سینہ دا جلے. ایک دن زبان ہے بند ہو جانی.
اے زبان بند ہو جانی تے ہاتھ بھی کام کرنے ختم ہو جانے. اس دن تیرا دل چاہے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لواں. آج تو ہے ٹائم تے آج وقت بھی ہے تے پھر آج آسمان نہیں ویکھے ہزاروں چیزاں گواہ ہو جان کہ قیامت تیری گواہی کرنے. یا سنے تھوڑا لیاقت باغ وچ بڑا جھوم کے نعرہ لایا سی. اینو اپنے آپ دی پرواہ نہیں رہی انج کر کے لبیک لبیک رسول اللہ لبیک. میں ویکھ رہا ایک منٹ بھائی ایک منٹ میں سٹیج تو ویکھ رہا اتنے بیٹھا ویکھ رہا جڑا ایجنسی دا ٹاؤٹ بیٹھا وہ ہاتھ نہیں چک رہا. ایک منٹ بھائی ایک منٹ. جڑا مخبر بیٹھا نا اتنے آ کے ریکارڈنگ کر رہا انہوں ذرا گل کر کے ریکارڈنگ کرن دیو. انہوں تو اپنی ریکارڈنگ کر. جڑا ہاتھ نہیں چک رہا ہوندا انہوں پھڑ کے اسٹیڈیم تو باہر کٹ دیو. انہوں کہا تیرا جی ہاتھ حضور واسطے نہیں تو پھر کدے واسطے ہیں؟ ہاں ریکارڈنگ امیر صاحب تے شاہ صاحب دس لیندے نے تھوڑی دیر. کوئی گل نہیں دس لیندے ہیں کیڑی گل. لو جی سینوں دا زور لو. تھکے بیٹھے ہو؟ لبیک 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 یا رسول. نہیں بھائی میں نعرہ ایک منٹ میں نعرہ لگانا ہے گولڈن جوبلی ہے 50 سالہ. ایک منٹ بھائی گولڈن جوبلی ہے تو 50 سالہ گولڈن جوبلی ہے. جلے تھے صرف گھوڑا بھی ادب کو تازہ دا بے لگام ہوئے نا تو دعا مالکہ مرو لب جاندی. گھوڑا بھی بے لگام ہو جاوے اپنے باہر حضور دی عزت واسطے. حضور دی عزت واسطے ابو قتادہ دا گھوڑا ودیا نا تو حضور نے فرمایا یا ابا قتادہ امد صاحبک اللہ. فرمایا ابو قتادہ تجھے جانے کی اجازت اللہ تیرے ساتھ ہے. تو اس لیے ذرا سینے کا زور لگائیں. سینے کا بالکل جو تاریخی نعرہ بن جائے 50 سالہ کہ ہم اپنے اسلاف کو خراج تحسین پیش کریں کہ آپ نے حضور کی ختم نبوت پر کتنا بڑا کام کیا. تو ایسے ذرا زور لگا کر لبیک لا لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ہاتھ چکو بھائی سارے ہاتھ چکو تھوڑے ہاتھ سارے ہاتھ چکو پورے ہاتھ چکو. لا لبیک 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 یا رسول اللہ. لو جی ہوں نعرہ لانا ختم نبوت دا. اب نعرہ لگانا ہے ختم نبوت کا. پورے در و دیوار بھی گونجے پنڈی بھی گونج جاوے تھر تھلی پہ جاوے. اور کی ہویا ان کو لیاقت باغی حضور تے پہرے دار آئیں. حضور دی ختم نبوت تے پہرے دار آئیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری زندہ بات اینج ہوئے کہ سپریم کورٹ بھی دبا ہلے اور چیف جسٹس نے گھر بنجی سنتے در پہ کے تھلے ڈگ پوے. کی ہویا ان کو حضور دی ختم نبوت تے پہرے دار نعرہ لایا اینج کر کے آخری ایک اچھی آواز آوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا الجہاد الجہاد لبیک لبیک. آج بھی ساڑھے بابا جی دی اینج نہیں یار بابا جی نے سانوے سارا جذبہ دیتا تھا. پھر احسان کچھ بننا یا احسان مند بننا ہے؟ احسان مند بننا تو پھر ذرا انہوں نے بھی نعرہ دلاؤ نا. آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی. پھر جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی نورانی صاحب آج بھی ساڑھے نورانی صاحب دی. آج بھی ساڑھے مجاہد ملت دی. اینج نہیں یار انہوں نے اتنا پہلے تو دلانا آ رہے ہو. آج بھی نورانی صاحب دی آج بھی مجاہد ملت علیہ رحمہ دی. رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خواب ہو جائیں جل جائیں.